اور اپنی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ ہم سب کے لیے پورے عالم اسلام کے مخدوم ابن مخدوم، پورے خاندان ہی مسلمانوں کے ملک کے مخدوم ہیں، حضرت مفتی عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، جو اس دیار میں، اس علاقے میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو جو عزت بخشی ہے، ہمارے علاقے کو جو رونق بخشی ہے، آپ کے فضل کا جو یہاں اظہار ہوا ہے، ہم یقیناً آپ کے غروب سے مشکور ہیں۔ ان کے ساتھ ہدایت ملت عرب صاحب اللہ کے پوتے مسلم صاحب تشریف لائے، ان کا بھی استقبال اسٹیج پہ حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے صوبہ ہندوستان کی پناہ گاہ ہے اور علم و عمل کے جامع ہیں، انتہائی سادگی کے نمونہ ہیں۔ میرے مخدوم، میرے استاد محترم، میرے مربی، میرے ماں باپ و ملجا حضرت مولانا رئیس الدین صاحب دامت برکاتہم، جو پورے صوبہ راجستھان کے لیے اور ہم سب کے لیے سعادت، ہم سب کی عمر میں تربیت کر فرمانے والے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ دیگر جو احباب یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، جو بڑے اور چھوٹے اور جو ہمارے یہاں حصہ رہے ہیں، سب کو انتہائی احترام کے ساتھ اس گاؤں میں والوں کی طرف سے استقبال۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہوا ہے اور معاشرہ وہی اچھا ہے جس میں فساد نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں ناانصافی نہ ہو، جس میں گناہ، جس میں لوگوں کو تکلیف دینے صفات موجود نہ ہو، وہ معاشرہ اچھا کہلاتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ جس جنگل میں جھاڑیاں اگاتی ہے تو پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں تاریخ کے اندر پوری امت مسلمہ جن حالات سے گزری ہے اور مجددین تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے اپنے وقت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کیا، مقابلہ کیا، اور ان تمام جو دقتیں معاشرے کو آ رہی تھی ان سب کو کنارے کیا، ان کو ختم کیا اور معاشرے کو اعلیٰ منہاج سنت پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوے نظام پہ واپس لے جا کے کھڑا کیا۔ یہ دور بھی تمام قسم کی راحتوں اور سہولتوں کے باوجود جتنے مسائل، جتنی دقتیں اور پریشانیاں لے کے آیا ہے، ایسا پہلا تاریخ میں نہیں ملتا ہے اس قسم کے مسائل اور مشکلات آئے، لیکن ہم انتہائی خوش ہیں اور ہم اپنے آپ پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں عالم اسلام میں اور بالخصوص اس ملک میں وہ ہستیاں، وہ ہمارے قائدین، وہ ہمارے رہبر، وہ ہمارے علم و عمل کے جامع، قرآن کریم کے خادم اور اسلام کے سچے پیغمبر بے فضلی تعالیٰ موجود ہے کہ جن کی روشنی ہدایت دے کر لوگ گمراہی میں جو موجود ہیں وہ نایاب ہوتے ہیں اور جنت تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ علماء حق اور
جمعیت علماء، مدنی خاندان اور ہمارے اکابرین اور ملت جن پر تاریخ فخر کرتی ہے اور بجا طور پہ کرتی ہے، اس دور میں الحمدللہ انہوں نے جو مسلمانوں کی رہبری کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور بأحسن طریقے سے وہ انجام دے رہے ہیں، جس کو ہم ہی نہیں اغیار بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے علم کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں ہندوستان میں نہیں، دنیا میں کون آدمی ہے جو نہیں جانتا ہے؟ اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم سے روشناس نہیں ہے، وہ جاہل ہے جو نہیں جانتا، چاہے وطنی بھائی ہو چاہے مسلمان ہو۔ قربانیاں بھی آج بھی بفضل تعالیٰ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم اور اس طرح دیگر جتنے مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم، جتنے ہمارے رہبر ہمارے قائد موجود ہیں، یہ پورے طور سے اسلام کے ترجمان ہیں اور معاشرے کو صحیح رہبری دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سے رہبری لیں اور ان کے اطاعت کے اتباع کی کوشش کریں۔ وہ معاشرہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے، یہ اسلام عالمی، یہ پیغام بھی عالمی ہے، قرآن کریم بھی عالمی ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمی ہے۔ اس لیے جب تک امت اجتماعیت کے ساتھ میں تمام قسم کی نسبتوں کو بھول کر تمام قسم کے اپنے ہمدردیاں کسی فرقے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ میں، کسی ادارے کے ساتھ میں، کسی شخصیت کے ساتھ میں جوڑ کے نہیں، بلکہ براہ راست قرآن کریم پہ آنے کی اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ امت کا جو پیغام ہے، امت کی جو اجتماعیت ہے وہ باقی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں یہ امت جسم واحد کی طرح ہے، اگر ایک کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو سارا عضو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی شروع کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دستور اور یہ زندگی گزارنے کا، معاشرے کا شروع ہی میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ قرآن کریم شک کی گنجائش ادھر تو نہیں ہے، کم سے کم قرآن کریم میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، اس قرآن کریم میں اخلاق بھی ہے، عقائد بھی ہے، اعمال بھی ہے، علم بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد کا تذکرہ بھی ہے، رزق حلال کمانے کا تذکرہ، پورے عالم کے لیے امن کا پیغام بھی ہے، پورے عالم کے لیے راحت کا، رحمت کا پیغام بھی ہے، پورے عالم کے لیے ہدایت کا پیغام بھی ہے۔ جو کچھ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم میں ہم کو دے کے گئے ہیں، وہ صادق مناظرات ہے، وہ بڑے نیک وقت ہے جو اپنے آپ کو سچے قرآن کو خادم بناتے ہیں اور قرآن کے پیغام کو پوری دنیا کے لیے دیتے ہیں اور قرآن کی ہدایت کو پورے عالم کے لیے پھیلاتے ہیں۔ یہ شک کی گنجائش نہیں ہے، قرآن کریم کو شک کے بغیر پڑھنے کا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں جو ہے جو متقیوں کا وہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، گئے پر ایمان لاتے ہیں، دیوے روزی جیسے خرچ کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا جو پہلے انبیاء پر نازل ہوا ہے ان سب پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سند تو ہدایت کی اور فلاح کی ان کے ساتھ ہے جو قرآن کریم کی شروع کے آیتوں کے اندر ہی جس آدمی نے عمل شروع کر دیا، ایک ایک آیت پڑھتا جائے اور عمل کرتا جائے تو یہ معاشرہ صلاح بھی آ جائے گا، معاشرے میں ہدایت بھی آ جائے گی، معاشرے میں کامیابی بھی آ جائے گی، معاشرے میں یکجہت بھی آ جائے گی، اور معاشرے کے اندر جس قسم کا بھی ظلم ہوتا ہے، میری یہ گزارش رہے گی، میری یہ درخواست رہے گی، میری پورے دلی قوت کے ساتھ رہے گی کہ ہمارے معاشرے کے جو ذمہ دار ہیں، جو پنچ ہیں، جو کسی بھی قسم کا قوم پر، ملت پہ اثر رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ آگے آئیں، ظلم کو بھی بند کریں،
حرام خوری کو بند کریں، نشے کو بھی بند کریں، جو پڑوسیوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں اس کو بھی بند کریں، عورتوں پر ظلم ہوتا اس کو بھی روکیں، بچوں پہ ظلم ہوتا اس کو بھی روکیں، وہ سامنے آئے اور قوم کے اندر پوری طاقت سے کھڑے ہوں اور مضبوطی کے ساتھ میں، اور جس قسم کی سماج میں برائیاں بڑی تیزی سے آ رہی ہے، یہی ہمارے معاشرے کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ نشہ پوری پلاننگ کے ساتھ میں پھیلایا جاتا ہے، ظلم بھی پلاننگ کے ساتھ میں پھیلایا جا رہا ہے، تو آخر ہم کب تک سوتے رہیں گے، قرآن کریم سے منہ موڑے رہیں گے، اپنی نبی رحمت سے دور بھاگتے جائیں گے، تب تک ہم ہدایت پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اور کب تک ہمارے ذمہ دار حضرات جو سماج کے مؤثر ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سامنے آئے اور قوم کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں، قوت نافذہ پیدا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العزت مجھے بھی اور اکابرین کی موجود میں جو میری لب کشائی ہوئی ہے، میں اس گستاخانہ کلمے کے معذرت کے ساتھ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ معاشرہ جس رفتار کے ساتھ برائیوں کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اسی قوت کے ساتھ میں، اسی رفتار کے ساتھ میں، اسی ہمت اور عزم اور حوصلے کے ساتھ میں معاشرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور معاشرے کو صحیح رخ دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اور سب کو مل کر اس معاشرے کو پوری مضبوطی کے ساتھ میں اس قرآن کریم سے، اپنی ربی رحمت سے اور اللہ رب العزت کے نبی کے ذریعے دیے ہوئے نظام پہ کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کو ہم سمجھا سکیں کہ یہ قرآن میں کیا ہے، مسلمان کس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس سے قبل کہ ہم ہمارے مہمان محترم سے وعد و نصیحت